الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تقریباً 3 ہفتے پہلے جماعت احمدیہ یو کے نے برطانیہ میں جماعت کے 100 سال مکمل ہونے پر ایک تقریب منعقد کی تھی، جس میں مختلف مذاہب کے علماء یا نمائندوں کو دعوت دی گئی تھی کہ وہ اپنی اپنی مقدس کتب پر بنیاد رکھتے ہوئے خدا تعالیٰ اور مذہب کے تصور کی تعلیم کو پیش کریں، اور یہ کہ 21ویں صدی میں خدا تعالیٰ کا کردار اور خدا تعالیٰ کی کیا ضرورت ہے۔ بہرحال اس میں ظاہر ہے اسلام کی نمائندگی تو ہونی تھی اور جماعت نہیں کرنی تھی، میں نے کی۔ اس کے علاوہ یہودی، عیسائی، بدھ مت، دروزی، ہندو مت وغیرہ کی بھی نمائندگی تھی جنہوں نے اپنے خیالات کا اظہار کیا، اور زرتشتی اور سکھوں کی نمائندگی بھی تھی، موجود تھے مختلف مذاہب کے لوگ وہاں۔ اسی طرح بہائی وغیرہ بھی موجود تھے۔ اس کے علاوہ بعض سیاستدانوں اور ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جو ہے ان کو بھی اپنے خیالات کا موقع دیا گیا۔ اور یہ تقریب یہاں کے سب سے بڑے پرانے اور روایتی ہال، جس کا نام گلڈ ہال ہے، وہاں منعقد ہوئی۔ یہ عمارت 1429 یا اس سے بھی پہلے بعض روایات ہیں اس وقت کی تعمیر ہوئی عمارت ہے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ لندن کی پرانی ترین 2 عمارتوں میں سے ایک ہے۔ بہرحال اس کی ایک تاریخی حیثیت ہے، اور MTA پر یہ پروگرام دکھایا بھی جا چکا ہے، دیکھا بھی ہوگا۔ لیکن جہاں تک اس کی تاریخی حیثیت کا سوال ہے، امید ہے جب رپورٹ شائع ہوگی الفضل میں تو اس میں اس کا ذکر بھی ہو جائے گا۔ میرا مقصد اس وقت اس کی تاریخ بیان کرنا نہیں، یہ مختصر تعارف تھا۔ اصل مقصد یہ ہے کہ جو تقریب منعقد ہوئی اس کے بارے میں کچھ بتاؤں۔ جیسا کہ میں نے کہا MTA پر یہ دکھائی جا چکی ہے، اور اردو میں بھی مقررین اور میرے خطاب کا ترجمہ میں نے دیکھا تو نہیں، امید ہے آ گیا ہوگا۔ لیکن پاکستان سے مجھے یہ مطالبہ آیا کہ بہتر ہوگا کہ اس بڑے فنکشن کی تفصیل یا کچھ حد تک اس بارے میں اپنے خطبے میں ذکر کروں، جس طرح اپنے دوروں کے بارے میں بھی بیان کرتا ہوں، تاکہ سننے والے زیادہ بہتر سمجھ سکیں اور زیادہ ان کو اس کی اہمیت کا اندازہ بھی ہو اور فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ بعض پروگرام MTA پر بعض لوگ دیکھتے بھی نہیں۔ یہاں بھی کل ہی میں دیکھ رہا تھا، خط میں ایک ذکر تھا کہ میں نے فلاں اخبار میں اس تقریب کی کارروائی پڑھی، حالانکہ
MTA پہ آ چکی تھی، تو اس سے بہتر ہے خطبے بہرحال لوگ زیادہ بہتر سنتے ہیں، اس لیے مختصراً ذکر کروں گا میں اس کا. لیکن بہتر یہی ہے کہ اس کو جب بھی MTA پر آئے اس کو دیکھنا چاہیے. احمدیوں کو ایک اچھی بھرپور قسم کی تقریب تھی. اس وقت میں کچھ مختصراً جو خلاصہ ہے مقررین کا چند فقرات ان کے پیش کروں گا، اور اپنا جو میں نے کہا اس کا خلاصہ بتاؤں گا آپ کو. اور اس کے علاوہ جو مہمانوں کے لوگوں کے تاثرات تھے غیروں کے، وہ بھی بتاؤں گا تاکہ اللہ تعالیٰ کی تائیدات اور اللہ تعالیٰ کے فضلوں کا اظہار ہوتا ہے جس سے وہ سامنے آئے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی برتری، اسلام کی برتری جو آپ کے عاشق صادق کے ذریعے دنیا پر ظاہر ہو رہی ہے، اس کا دنیا کو پتہ لگے، ہمیں پتہ لگے. اس فنکشن کے ضمن میں پہلی بات یہ بھی کہوں گا اس سے پہلے کہ باقی تفصیلات بیان کروں کہ UK جماعت کی انتظامیہ جنہوں نے اتنا بڑا اور اہم فنکشن کیا، ان کو جس طرح اس فنکشن کی تشہیر کرنی چاہیے تھی اس طرح نہیں کی، یعنی فنکشن سے پہلے، اور اس بات پر خوش ہو گئے کہ ہم فنکشن کر رہے ہیں اور اتنے لوگ آئیں گے. حالانکہ یہ موقع تھا کہ جماعت کے وسیع پیمانے پر تعارف اور اسلام کی خوبصورت تعلیم کے پرچار کا زیادہ سے زیادہ لوگوں کو بتایا جاتا. اگر پریس سے صحیح رابطہ ہوتا تو جو کوشش اب امیر صاحب یا ان کی ٹیم کر رہی ہے، خبریں لگوا رہے ہیں، یہ خود بخود لگتی ہیں اور اس سے بہتر طریق پر لگتی ہیں. آج کل تو پریس پیغام پہنچانے کا بہت بڑا ذریعہ ہے. اس بارے میں دنیا کے اکثر ممالک کی جماعتوں میں جو کام جس طرح ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا اور کمزوری دکھائی جاتی ہے. اب امریکہ میں کچھ بہتری پیدا ہوئی ہے کچھ عرصے سے، اللہ کے فضل سے اچھا کام کر رہے ہیں. افریقہ میں گھانا اور سیرا لیون میں اس بارے میں اچھا کام ہو رہا ہے، اور اب بعض افریقن فرانکوفون ممالک جو ہیں ان میں بھی اس طرح توجہ ہوئی ہے. بہرحال ہر سطح پر میڈیا تک ہماری رسائی ہونی چاہیے تاکہ اس تعارف کے ساتھ جو جماعت احمدیہ کا تعارف ہے، اسلام کی خصوصی تعلیم دنیا کو پتہ لگے اور تبلیغ میں تیزی آئے. تبلیغ کا یہ بھی بہت بڑا ذریعہ ہے. اس طرف جماعتوں کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. اب میں اس کی کارروائی کے بارے میں مختصراً بیان کرتا ہوں. بعض مقررین نے بڑی اچھی باتیں بھی کیں. اللہ کرے جو کچھ انہوں نے کہا وہ ان کے دل کی آواز ہو اور اس پر عمل بھی کریں. پہلے ایک ہندو کونسل جو یہاں ہے اس کے چیئرمین ہیں امیش چندر شرما صاحب، وہ کہتے ہیں کہ آج کا عنوان بہت دلچسپ ہے. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ ہم سب اس بات پر متفق ہیں کہ اس کائنات میں خدا کا وجود ہے. دوسری بات جو بڑی واضح ہے وہ یہ ہے کہ سیاسی لیڈر اور دیگر نظام دنیا میں امن قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. ہر طرف جھگڑے اور فساد برپا ہیں اور عوام کا سیاستدانوں سے اعتماد اٹھ گیا ہے. اس لیے میرے خیال میں وقت آ گیا ہے کہ ہم انسانیت کی بہتری کے لیے دوبارہ مذہب کی طرف رخ کریں. ہمیں اپنے مذہب کے مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنا ہوگا. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو صرف نصیحتیں ہی نہ کرتے چلے جائیں بلکہ اپنے نمونے بھی پیش کرنے والے ہوں. اور یہی حقیقت ہے. اللہ کرے کہ یہ مقرر بھی
جو کچھ انہوں نے کہا اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ پھر دلائی لامہ کا پیغام بدھ مت کے رہنما یہاں جو ہیں لندن میں، انہوں نے ان کی نمائندگی میں پڑھا۔ وہ کہتے ہیں کہ تمام مذاہب اپنے پیروکاروں کو باہم محبت، رواداری اور صبر و سکون کا درس دیتے ہیں، اس لیے خواہ ان کے عقائد ہمارے عقائد سے مختلف ہی کیوں نہ ہوں، ہمیں ان کی عزت کرنی چاہیے۔ ہر سچے مذہب نے اپنے اپنے وقت میں انسانیت کو اعلیٰ اقدار سے نوازا ہے۔ آئندہ زمانے میں بھی یہی مذہبی قدریں ہمیں دنیا میں امن، ہم آہنگی اور مفاہمت پیدا کرنے اور ایک دوسرے کے شانہ بشانہ زندگی گزارنے کے لیے مشعل راہ ثابت ہوں گی۔ ہم سب پر واجب ہے کہ خلوص نیت کے ساتھ اپنی روزمرہ زندگی میں ان اعلیٰ اخلاق پر کاربند ہو جائیں جن کی ہمارا مذہب ہمیں تعلیم دیتا ہے۔ بہرحال یہ باتیں ان کی بڑی صحیح ہیں۔ کہتے ہیں کہ مذہب کے نام پر فساد تب برپا ہوتا ہے جب لوگ مذہب کی اصل غرض و غایت کو سمجھ نہیں پاتے۔ کہتے ہیں کچھ وقت سے مجھے خیال آ رہا تھا کہ ہمیں مل کر ایسے اقدامات کرنے چاہیے جن کے ساتھ عالمی مذہبی برادری کو اکٹھا کیا جا سکے تاکہ آپس میں مفاہمت ہو اور یگانگت کی فضا پیدا ہو اور دنیا میں امن کا قیام ممکن ہو سکے۔ کہتے ہیں کہ میں جماعت احمدیہ مسلمہ کی طرف سے برطانیہ میں 11 فروری 2014 کو منعقد ہونے والی مذہبی عالمی کانفرنس کو منعقد کرنے کی جرأت مندانہ اقدام کو سراہتا ہوں۔ میں یقین رکھتا ہوں کہ اس قسم کے جلسے بہت دور رس نتائج کے حامل ہوتے ہیں۔ بہرحال بڑی اکثر مقررین نے ایسی باتیں کی ہیں جن کی اس وقت زمانے کو ضرورت ہے۔ پھر دروزی کمیونٹی کے پیشوا، روحانی پیشوا شیخ موفق صاحب کہتے ہیں کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں جن کے ارض مقدس میں بسنے والے تمام مذاہب کے ساتھ مضبوط تعلقات ہیں۔ یہ فلسطین اور اسرائیل وغیرہ کے علاقے میں کمیونٹی ہے زیادہ تر، ویسے شام میں بھی ہے۔ کہتے ہیں کہ ارض مقدس وہ سرزمین ہے جہاں بہت سے مذاہب نے جنم لیا اور وہیں سے بہت سے انبیاء کا روحانی سفر شروع ہوا۔ کہتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تمہیں نر اور مادہ سے پیدا کیا اور تمہیں قوموں اور قبیلوں میں تقسیم کیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ بلا شبہ اللہ کے نزدیک تم میں سب سے بہتر اور معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہے، لیکن اللہ دائمی علم رکھنے والا اور ہمیشہ باخبر ہے۔ سورۃ الحجرات آیت 14 ہے، یہ پڑھی انہوں نے۔ اور کہتے ہیں کہ میں امام جماعت احمدیہ کا ممنون ہوں کہ انہوں نے اور ان کی جماعت نے مجھے اس کانفرنس میں شمولیت کی دعوت دی، اور میں جماعت احمدیہ کے برطانیہ میں 100 سال پورے ہونے کی خوشی میں منعقد کی جانے والی اس شاندار کانفرنس کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ ہماری دروز کمیونٹی کے ارض مقدس میں جماعت احمدیہ کے ساتھ بہت دوستانہ مراسم ہیں۔ ہمیں آپ کی طرف سے دعوت ملنے کی خوشی ہے۔ ہم سب مل کر ظلم اور تشدد کی مذمت کریں اور محبت کے وہ بیج بوئیں جن سے صرف مشرق میں ہی نہیں بلکہ تمام عالم میں محبت کے چشمے پھوٹ پڑیں۔ پھر کیتھولک چرچ کے آرچ بشپ کیون میک ڈونلڈ نے کہا کہ مجھے مذاہب عالم کی اس کانفرنس میں شمولیت کر کے اور کیتھولک چرچ کی نمائندگی میں اپنی تقریر پیش کر کے انتہائی خوشی ہو رہی ہے۔ اس وقت دنیا کو اس قسم کے جلسوں کی شدید ضرورت ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے پوپ کی کیبنٹ کے پریزیڈنٹ آف
کیبنٹ کے جو ہیں پریزیڈنٹ اور کونسل فار جسٹس پیس بھی ہیں جناب کارڈینل پیٹر ٹرکسن، ان کا پیغام پڑھ کے سنایا کہ میں خوشی محسوس کرتا ہوں کہ جماعت احمدیہ کے برطانیہ میں 100 سالہ قیام کے سلسلے میں منعقد کی جانے والی اس تقریب میں میں آپ سے مخاطب ہوں۔ اس محفل کی خاص بات یہ ہے کہ دنیا بھر سے مختلف مذاہب کے نمائندگان اکٹھے ہو کر دنیا میں امن کے قیام کے لیے بات کر رہے ہیں۔ اس کے وہاں کے ایک ربائی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم جس معاشرے میں رہ رہے ہیں وہاں ظاہری ترقی کو ایک بہت بلند کامیابی تصور کیا جاتا ہے۔ اسرائیل کے ربائی ہیں ایک، اور امیروں اور غریبوں کے درمیان معاشی فرق خوفناک حد تک بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ ترقی اور آسائش کے نام پر ہم دنیا کی نعمتوں کو اسراف کی حد تک خرچ کرتے جا رہے ہیں، تازہ پانیوں کو گندا کر رہے ہیں، جنگلات کو تباہ کر رہے ہیں۔ ہم جس دور میں رہ رہے ہیں یہاں ہر طرف مذہبی اور سیاسی کشمکش جاری ہے اور فساد برپا ہے۔ خدا تعالیٰ کا نام اور اس کی دی ہوئی ہدایت کو پامال کیا جا رہا ہے، اور اس سب کارروائی کو سمجھداری اور مصلحت اور سیاسی مجبوریوں کا نام دے دیا جاتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کے اس کے خلاف کام کریں اور اللہ کرے کہ یہ ان کی باتیں جو ہیں ان کے سربراہان حکومت جو ہیں ان کو بھی سمجھ آنے والی ہوں اور ان کو بتانے والے بھی ہوں یہ لوگ۔ بعض سیاسی لوگوں کے بھی پیغامات تھے اور خطاب تھے۔ گھانا کے صدر مملکت کا پیغام ان کے ہائی کمشنر نے پڑھ کے سنایا، ایسے ان کے نمائندے بھی آئے ہوئے تھے وہاں۔ انہوں نے لکھا کہ ہمیں اس موقع پر ایک مرتبہ پھر یہ باور کرایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے پیغمبر دنیا میں بھیجے جنہوں نے دنیا میں موجود تمام رنگ و نسل کے لوگوں کو بلا تفریق یہ پیغام دیا کہ انسان کو پرامن، منظم اور باہمی رواداری کے طریقوں سے زندگی گزارنی چاہیے۔ پھر اپنا لکھا ہے گھانا میں پیس کونسل کا قیام ہوا ہے اور مذہبی رواداری ہے اور ہر ایک کو نمائندگی حاصل ہے۔ پھر یہاں کی بیرونس سعیدہ وارسی صاحبہ یہ بھی آئی تھیں، یہ کہتی ہیں آج اس عظیم الشان ہال میں جلسہ مذاہب عالم کے لیے جمع ہونے والے معزز مہمانوں کے سامنے اپنے خیالات کا اظہار کرنا میرے لیے ایک اعزاز ہے۔ یہ کانفرنس جماعت احمدیہ کے وسعت حوصلہ، کشادہ دلی، کشادہ نظری اور اعلیٰ ظرفی کی آئینہ دار ہے کہ آپ لوگوں نے عالمی نوعیت کی ایک ایسی تقریب کا انعقاد کیا ہے جس میں صرف اپنی جماعت کے عقائد کو پیش کرنے کے بجائے تمام مذاہب کے نمائندگان کو اپنا اپنا نقطہ نظر پیش کرنے کی دعوت دی ہے۔ ہمیں برطانیہ کے طول و عرض میں محض انسانیت کی بنیاد پر جماعت احمدیہ کی طرف سے کیے گئے فلاحی کاموں کے اثرات نظر آتے ہیں۔ پھر کہتی ہیں اس جلسے کے کامیاب انعقاد سے یہ بھی ثابت ہو گیا ہے کہ دنیا بھر کے مذاہب مل بیٹھ کر متحد ہو کر بین المذاہب ہم آہنگی کی طرف قدم بڑھانے کے لیے تیار ہیں۔ اس کانفرنس میں شمولیت میرے لیے بہت اعزاز کی بات ہے۔ امریکہ کی کمیشن آن انٹرنیشنل ریلیجیس فریڈم کی وائس چیئرمین ہے ڈاکٹر کیٹرینا، بڑا تعلق ہے ان کا پرانا جماعت سے۔ یہ کہتی ہیں کہ آج آپ کے ساتھ شامل ہونے کا جو موقع مجھے مل رہا ہے اس پر میں بہت خوشی اور اعزاز محسوس کر رہی ہوں، اور آپ کی جماعت کے برطانیہ میں قیام پر 100 سال پورے ہونے کے موقع پر آج کی تقریب میں حاضر ہوں۔ یہ امریکہ سے خاص طور پر اس مقصد کے لیے آئی تھیں۔ کہتی ہیں آج کی تقریب باہمی رواداری اور مذہبی آزادی کی اعلیٰ قدروں کی پہچان کے لیے منعقد کی گئی ہے، اور یہ اوصاف ہی دراصل آپ کی جماعت کے بنیادی اصول ہیں۔ آپ لوگ یعنی جماعت احمدیہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہیں کہ مذہب کا امن باہمی افہام و تفہیم اور آزادی سے چولی دامن کا ساتھ ہے۔
احمدیہ اس بات کا جیتا جاگتا ثبوت ہے کہ مذہب کا امن باہمی افہام و تفہیم اور آزادی سے چولی دامن کا ساتھ ہے۔ گزشتہ صدی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک بہت خوبصورت نظارہ نظر آتا ہے جس میں کچھ ایسی ہستیاں دکھائی دیتی ہیں جو نیکی اور پاکیزگی کی شمع روشن کر کے اندھیروں کو دور کرنے کی جدوجہد میں لگے رہے۔ پھر انہوں نے کچھ مثالیں دی ہیں دوسروں کی، لیکن بہرحال آخر میں پھر وہ کہتی ہیں کہ 20ویں صدی میں ہم آپ کی جماعت کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ تمام دنیا میں لوگوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ یہاں یہ غلطی پر ہیں، اصل میں تو یہ 19ویں صدی میں ہی، بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی آمد کے وقت جو تھی اس وقت سے ہی جماعت احمدیہ ظلم کے خلاف آواز اٹھا رہی ہے، اور حضرت مسیح علیہ السلام کی تعلیم کے مطابق ہے یہ سب کچھ۔ 20ویں صدی نہیں بلکہ 19ویں صدی یہاں کہنا چاہیے تھا ان کو۔ ہم آپ کی طرح رواداری اور انصاف کے کہتی ہیں 20ویں صدی میں ہم آپ کی جماعت کو دیکھتے ہیں کہ کس طرح آپ تمام دنیا میں لوگوں کے ساتھ ہونے والے مظالم کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں۔ ہم آپ کی طرح رواداری اور انصاف کے علم بردار ہیں، اور آپ کی طرح ہم بھی اس معاشرے کا قیام چاہتے ہیں جہاں مختلف عقائد رکھنے والے تمام لوگ مل جل کر رہیں، ایک دوسرے کی باتیں سنیں، اور ہم ایک دوسرے کی بات اس وقت تک نہیں سن سکتے جب تک ہم ایک دوسرے کے لیے عزت و احترام کے جذبات نہ رکھتے ہوں۔ میں اس بات کی قدر کرتی ہوں کہ جماعت احمدیہ باہمی رواداری کا سبق دیتی ہے۔ ہم سب کو اپنے عقائد پر عمل کرنے کی آزادی ہونی چاہیے، نیز یہ کہ جب ہم آپس میں تبادلہ خیال کریں تو وہ برابری، انصاف اور انسانیت کے اقدار کو مد نظر رکھ کر کیا جائے۔ میری یہ خواہش ہے کہ ہم سب اس مقصد کے حصول کے لیے اپنے پورے دل اور پوری جان سے کوشش کرنے والے بن جائیں۔ اللہ کرے یہ بڑی طاقتیں بھی اس چیز کو سمجھنے والی ہوں۔ وزیر اعظم برطانیہ کا پیغام یہاں کے اٹارنی جنرل رائٹ آنریبل ڈومینک کریو نے پڑھا تھا، لیکن اس سے پہلے اپنا باتیں کی انہوں نے۔ کہتے ہیں کہ پیغام پڑھنے سے پہلے اس کانفرنس کے اعتبار سے جگہ کا یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس کانفرنس کے اعتبار سے جگہ کا انتخاب بھی موزون ترین ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں سے انگریزوں میں بحیثیت ایک قوم کے وسعت نظری نے جنم لیا، اور انہوں نے دنیا کی طرف نظریں اٹھا کر دیکھنا شروع کیا۔ آج ہم سب کا یہاں اس اجلاس کے لیے اکٹھا ہونا بھی اسی کا مرہون منت ہے۔ آج کا جلسہ ایک منفرد نوعیت کا جلسہ ہے۔ ایک عیسائی ہونے کے ناطے میرا یہ تجربہ ہے کہ ایسا شخص جو کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو اور ایک لا مذہب آدمی کی نسبت دوسرے مذہب کے ماننے والوں کے احساسات اور جذبات کو بہتر طور پر سمجھ سکتا ہے۔ اللہ کرے کہ یہ صحیح بات ہو، ان کی سمجھنے والے ہوں۔ پھر وزیر اعظم کا پیغام انہوں نے پڑھا کہ میں احمدیہ مسلم جماعت کو دنیا میں امن کے قیام کے لیے مختلف مذاہب کے نمائندگان کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کرنے پر دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ میں جماعت احمدیہ کے انگلستان میں بے مثال خدمت خلق کو سراہتا ہوں۔ آپ لوگ ایک طرف ملک کے طول و عرض میں بین المذاہب کانفرنس کا انعقاد کرتے ہیں تو دوسری طرف حالیہ سیلاب کے حالات میں مصیبت زدہ لوگوں کی امداد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے خدام احمدیہ نے اس میں بڑا کام کیا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جہاں تک مذاہب کے درمیان خوشگوار تعلقات پیدا کرنے کا سوال ہے تو آج کے دن منعقد ہونے والی یہ تقریب اس بات کی شہادت دے رہی ہے کہ آپ لوگ اپنے مشن میں کس قدر سنجیدہ ہیں کہ مختلف مذاہب کے لوگ مل بیٹھیں اور پوری دنیا امن کا گہوارہ بن جائے۔ مجھے اس بات کی بےحد مسرت ہے کہ اس اجلاس میں حکومت برطانیہ کی نمائندگی بھی ہو رہی ہے۔ ہم لوگ امام جماعت احمدیہ اور دیگر مذاہب کے نمائندگان اور دیگر مہمانان کے ساتھ مل کر اس بات پر غور کریں گے کہ مختلف ادیان ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کر کے کس طرح دنیا میں امن کے قیام میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ پھر ملکہ جو چرچ آف انگلینڈ کی سربراہ ہیں، ان کے پرائیویٹ سیکرٹری نے لکھا کہ ملکہ عالیہ انگلستان کے لیے جماعت احمدیہ انگلستان کی طرف سے اپنے 7 سالہ جشن کے موقع پر
گلڈ ہال میں اس عظیم الشان جلسہ مذاہب عالم کے انعقاد کا پیغام باعث مسرت ہے۔ ملکہ عالیہ کو اس جلسے کے مقاصد جان کر بہت خوشی ہوئی اور وہ آپ کے پیغام بھجوانے کی درخواست پر بہت ممنون ہیں۔ ملکہ عالیہ کی آپ سب کے لیے دلی تمنا ہے کہ جلسہ ایک کامیاب اور یادگار جلسہ ہو جائے۔ تو یہ تھے غیروں کے کچھ تاثرات جو میں نے وہاں کہا، اس کا خلاصہ بیان کر دوں۔ جیسا کہ میں نے کہا بہت سارے لوگوں نے لگتا ہے سنا بھی نہیں، اور اخبار میں اس طرح آیا نہیں کھل کے۔ جو میں نے کہا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ انسانوں کی اصلاح ہو، اور انسان خدا تعالیٰ کا بھی حق ادا کرنے والے ہوں اور اس کی مخلوق کا بھی حق ادا کرنے والے ہوں، اور اسی مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو دنیا میں بھیجتا ہے۔ انبیاء کی جو بات سنتے ہیں وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں، جنہوں نے انکار کیا وہ بد انجام کو پہنچے۔ ہر وہ قوم جس نے انبیاء اور مذہب کی مخالفت کی، خدا تعالیٰ کے بھیجے ہوئوں کا انکار کیا، خدا تعالیٰ کے وجود کا انکار کیا، اور یہ کہا کہ یوں ہی باتیں ہیں، نہ کوئی خدا ہے اور نہ کوئی کسی قسم کا عذاب ہے، نہ سزا ہے، ایسی تمام قومیں پھر ختم ہو گئیں۔ قرآن کریم ایسی قوموں کی تاریخ سے بھرا پڑا ہے، مختلف جگہوں پہ بیان ہے اس کا۔ اسی طرح دوسرے مذاہب کی کتب بھی اس بات کی بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرستادوں کے منکر تباہ ہو گئے۔ بس یہ باتیں ہمیں سوچنے پر مجبور کرنے والی ہونی چاہیے کہ یہ قصے کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ ہر مذہب کی تاریخ اس کی گواہی دیتی ہے کہ یہ سچ تھا۔ پھر میں نے بتایا کہ میں جس آسمانی کتاب کو مانتا ہوں وہ قرآن کریم ہے، اور وہ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ خدا تعالیٰ انبیاء کو بھیج کر اس بات کو رائج کرنا چاہتا ہے کہ انسان روحانیت کے اعلیٰ معیار قائم کرتے ہوئے خدا تعالیٰ سے تعلق پیدا کرے، اس کا حق ادا کرے۔ اسی طرح اعلیٰ اخلاق کے معیار قائم کرتے ہوئے خدا تعالیٰ کی مخلوق کا حق ادا کرے۔ میں نے پھر بتایا کہ جب خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کی اصلاح کے لیے بھیجا تو آپ نے اس کے حصول کے لیے تبلیغ کو انتہا تک پہنچایا، اور صرف تبلیغ ہی نہیں کی بلکہ راتوں کو اس شدت سے اس کے نتائج حاصل کرنے اور لوگوں کے دلوں کو اور سینوں کو کھولنے کے لیے دعائیں کیں کہ آپ کے سجدہ گاہیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی تھیں۔ آپ کے دل میں انسانیت کی اصلاح اور اسے تباہی سے بچانے کے لیے جو درد تھا وہ بیان نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کی اس تڑپ اور دعاؤں کی حالت کو دیکھ کر خدا تعالیٰ نے آپ کو یہ بھی فرمایا کہ اگر وہ تیری بات نہ مانے تو کیا تو اپنی جان کو ہلاک کر لے گا؟ لیکن میں نے پھر ان کو کہا کہ خدا تعالیٰ نے یہ کہہ کر بس نہیں کر دیا، دعاؤں کی قبولیت کو رد نہیں کر دیا، بلکہ ان دعاؤں کو شرف قبولیت بخشا، اس درد کی تسکین کے سامان کیے، اور وہ لوگ جو ہر قسم کی برائیوں میں مبتلا تھے ان سے برائیوں کو چھڑوا کر بااخلاق اور خدا تعالیٰ سے تعلق جوڑنے والا بنا دیا۔ یہ تبدیلی کوئی دنیاوی طاقت نہیں کر سکتی تھی، یہ خالص اس خدا کا فعل تھا جو دعاؤں کو سننے والا اور دلوں پر قبضہ رکھتا ہے۔ پھر میں نے یہ بتایا کہ دشمنوں سے اس نے سلوک کی بھی ایسی مثالیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم فرمائیں کہ جس کی کہیں دنیاوی معاملات میں مثال نہیں مل سکتی۔ ان دشمنوں کو جنہوں نے مکے میں دشمنی کی انتہا کی ہوئی تھی، فتح مکہ کے موقع پر اس طرح معاف فرمایا کہ جس طرح انہوں نے کبھی کوئی غلطی یا شرارت کی ہی نہ ہو۔ ہر ایک کافر کو بھی امن سے قانون کے دائرے کے اندر رہنے کی شرط پر معاف فرما دیا، اور اس حسن سلوک کو دیکھ کر بڑے دشمن جو تھے، بہت بڑے بڑے اور کفر میں بڑے ہوئے جو تھے،
بے اختیار ہو کر بول اٹھے کہ ایسا جذبہ صرف خدا تعالیٰ کے نبی کا ہی ہو سکتا ہے، اور یقیناً اسلام برحق ہے، اور پھر وہ ایمان بھی لے آئے۔ پھر میں نے بتایا کہ قرآن کریم میں خدا تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو رحمت للعالمین فرمایا ہے، اور یقیناً اب رحمت کے انتہائی مقام پر پہنچے ہوئے تھے، اور ایسی ہزاروں مثالیں ہیں جو یقیناً خدا تعالیٰ کے کلام کی سچائی کا ثبوت ہیں کہ آپ کی رحمت کی دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہیں۔ پھر میں نے بتایا کہ اس کے باوجود کہ آپ رحمت للعالمین تھے، اسلام اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جو سختی اور جنگوں کا الزام لگایا جاتا ہے، اور آج کل بھی اس دنیا میں لگایا جاتا ہے، تو یہ تاریخی حقائق سے لا علمی کا نتیجہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جنگوں میں پہل نہیں کی۔ مکہ میں ظلم سہے، جب ناقابل برداشت ہوئے یہ ظلم تو مدینہ ہجرت کی، کبھی بدلے نہیں لیے۔ لیکن جب مکہ والوں نے مدینہ پر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے حملہ کیا تو پھر خدا تعالیٰ کے اذن سے جواب دیا، جس کا قرآن کریم میں ذکر ہے۔ وہاں میں نے قرآن کریم کی یہ آیت سنائی، 2 آیات ہیں سورہ حج کی، کہ اُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ الَّذِينَ أُخْرِجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بِغَيْرِ حَقٍّ إِلَّا أَنْ يَقُولُوا رَبُّنَا اللَّهُ وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسَ بَعْضَهُم بِبَعْضٍ لَهُدِّمَتْ صَوَامِعُ وَبِيَعٌ وَصَلَوَاتٌ وَمَسَاجِدُ يُذْكَرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَلْيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ۔ یعنی ان لوگوں کو جن کے خلاف قتال کیا جا رہا ہے، قتال کی اجازت دی جاتی ہے کیونکہ ان پر ظلم کیے گئے، اور یقیناً اللہ ان کی مدد پر پوری قدرت رکھتا ہے۔ یعنی وہ لوگ جنہیں ان کے گھروں سے ناحق نکالا گیا، میں اس بنا پر کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ ہمارا رب ہے، اور اگر اللہ کی طرف سے لوگوں کا دفاع ان میں سے بعض کو بعض دوسروں سے بھڑا کر نہ کیا جاتا تو راہب خانے منہدم کر دیے جاتے، اور گرجے بھی، اور یہود کے معابد بھی، اور مساجد بھی جس میں بکثرت اللہ کا نام لیا جاتا ہے، اور یقیناً اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اس کی مدد کرتا ہے، یقیناً اللہ بہت طاقتور اور کامل غلبے والا ہے۔ میں نے بتایا کہ اس آیت کی روشنی میں مظلوموں کو دفاع کی اجازت دی گئی تھی۔ دوسرے اس اجازت میں تمام مذاہب کو محفوظ کیا گیا ہے، اور پھر یہ بھی کہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ خدا تعالیٰ طاقتوں کا مالک ہے، وہ کفار کے خلاف کمزور مسلمانوں کی مدد کی طاقت رکھتا ہے۔ کفار باوجود اپنی تمام تر طاقت کے اور ہتھیاروں کے شکست کھائیں گے، اور خدا تعالیٰ نے اپنے وجود کا ثبوت دیتے ہوئے کمزور مسلمانوں کو اس کفار پر پھر فتح بھی عطا فرمائی، اور انہوں نے اپنے سے بہت بڑے لشکر اور بہت اسلحے سے لیس لشکر کو شکست دی۔ بس جو جنگیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم یا آپ کے خلفائے راشدین نے لڑیں، وہ دفاع کے لیے اور امن قائم کرنے کے لیے لڑیں، نہ کہ حکومتیں حاصل کرنے کے لیے، اور اس کے ساتھ اس وجہ سے پھر خدا تعالیٰ کی تائید اور نصرت بھی رہی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا۔ پھر میں نے یہ بتایا کہ مسلمانوں کی کمزور اور مذہب سے دور جانے کی حالت کی پیش گوئی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور آج اگر مسلمانوں کی طرف سے کوئی ظلم ہو رہا ہے یا ان کی بگڑی حالت ہم دیکھتے ہیں تو یہ عین پیش گوئی کے مطابق ہے۔ اور پھر یہ بھی بتایا کہ مسلمانوں کی آخری حالت یہ نہیں ہے کہ سمجھ لو کہ یہ انتہا ہو گئی اور ختم ہو گئے مسلمان۔ میرا یہ بھی ایمان ہے اور اس پر میں مضبوط ہوں کہ جس طرح مسلمانوں کے بگڑنے کی پیش گوئی پوری ہوئی، ان کی روحانی حالت کی بہتری کی پیش گوئی بھی پوری ہوگی جو مسیح موعود کے آمد کے ساتھ ہونی تھی۔ بتایا میں نے کہ میں اور جماعت احمدیہ
یہ ایمان رکھتی ہے کہ مسیح موعود بانی جماعت احمدیہ کی صورت میں آ گئے اور اپنے ماننے والوں میں حقیقی اسلام کی تعلیم کو رائج فرما دیا، ایک جماعت قائم کر دی جو حقیقی اسلام پر عمل کر رہی ہے اور کرنے کی کوشش کرتی ہے۔ میں نے یہ بھی بتایا کہ مسیح موعود علیہ السلام جو اسلام کے احیائے نو کے لیے آئے، ان کے ساتھ بھی اللہ تعالیٰ کی تائیدات ہیں۔ مثال کے طور پر 3 باتیں میں نے پیش کی کہ یہ 3 پیشگوئیاں پیش کرتا ہوں مثال کے طور پر جو آپ کی سچائی کے بارے میں ہیں۔ آپ نے فرمایا تھا کہ اس زمانے میں زلزلوں اور طوفانوں کی بہت زیادہ تعداد ہوگی، جو سچ ثابت ہوئی، اور ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ صدیوں کی نسبت سب سے زیادہ زلزلے اس صدی میں آئے۔ پھر آپ نے ایک پیشگوئی فرمائی تھی روسی حکومت کا تختہ الٹنے کے بارے میں کہ زار کا تختہ الٹا جائے گا، وہ پیشگوئی سب سچ ثابت ہوئی۔ پھر ایک تیسری پیشگوئی جنگوں کی بتائی اور بتایا کہ اب تک ہم 2 عالمی جنگیں دیکھ چکے ہیں۔ دنیا پھر اس لپیٹ میں آنے کی کوشش کر رہی ہے، دنیا کے فوجی بجٹ باقی تمام ضروریات کو پس پش ڈال رہے ہیں اور صرف فوج بڑھانے اور اسلحہ رکھنے اور فوجی طاقت بننے کی طرف توجہ زیادہ دنیا کی ہو رہی ہے۔ اس لیے دنیا کو پھر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ بدامنی دنیا میں مذہب کی وجہ سے نہیں پھیل رہی، بلکہ لالچ اور سیاست اس کی وجوہات ہیں۔ پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائیدات ہیں۔ اگر یہ نہ ہوتیں تو ہندوستان کے ایک دور دراز قصبے میں رہنے والا اللہ تعالیٰ کے پیغام کو تمام دنیا میں نہ پھیلا سکتا۔ اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافت کا نظام قائم ہوا، جس کے تحت یہ مشن آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور یہ جہاں خدا تعالیٰ کے وجود کا ثبوت ہے اس زمانے میں، وہاں جماعت احمدیہ کے ساتھ خدا تعالیٰ کی تائیدات کا بھی ثبوت ہے۔ یہ میں نے بتایا کہ بانی جماعت احمدیہ نے ہمیں یہ ادراک پیدا فرمایا ہے کہ خدا تعالیٰ کی باتیں کوئی پرانے قصے نہیں ہیں، بلکہ خدا تعالیٰ آج بھی زندہ ہے اور اپنے نیک بندوں سے بولتا اور نشان دکھاتا ہے۔ بس دنیا اس طرح توجہ دے اور اپنی غلطیوں کا الزام خدا اور مذہب کو نہ دے، بلکہ اپنے گریبان میں جھانکے۔ خدا تعالیٰ دنیا کو توفیق دے کہ اس پر عمل کرے۔ اس وقت اس کے یہ خلاصہ ہے جو میں نے کہا ان کو، تقریباً 30-35 منٹ کی تقریر تھی میری۔ اس وقت بعض تاثرات بھی پیش کرتا ہوں میں۔ لوگوں کے چہروں سے بہرحال لگ رہا تھا، بعض نے اظہار بھی کیا کہ اسلام کی تعلیم جو مختصراً پیش کی گئی تھی اس کا ان پر اثر ہے۔ اسٹین ولمسٹیڈ یورپین کونسل فار ریلیجس لیڈرز کے جنرل سیکرٹری ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس طرح مل جل کر بیٹھنا اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں کو ایک دوسرے کی بات کو حوصلے سے سننا اور پھر سب کا یہ تسلیم کرنا کہ ہم سب امن کے خواہاں ہیں، ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ پھر انگلستان میں گریناڈا کے ہائی کمشنر ہز ایکسیلنسی جوزلین وائٹ مین یہ کہتے ہیں کہ یہ بہت زبردست تقریب تھی۔ یہ خیال کہ اتنے سارے مذاہب ایک ہی چھت کے نیچے اس طرح اکٹھے ہو سکتے ہیں ہمارے ایمانوں میں اضافے کا باعث ہے، اور اس کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ آج کل دنیا کے مسائل کے حل کے لیے لوگوں کو اکٹھا کس طرح کیا جا سکتا ہے۔ پھر میں کشتی جو لندن میں میٹروپولیٹن پولیس میں کمانڈر ہیں کہتی ہیں کہ مجھے آج کی تقریب میں یہ بات اچھی لگی کہ ہر کسی نے اپنے مذہب کی خوبیاں بیان کیں، دوسرے مذہب پر نکتہ چینی نہیں کی، اور اسی چیز سے ہم میں باہم اتحاد اور یگانگت کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہی بات ہے جس کو حضرت مسیح علیہ السلام نے کرنے کے لیے ملکہ کو لکھا بھی تھا کہ ہونا چاہیے۔ پھر یورپین پارلیمنٹ میں لندن کے نمائندے جو ہیں ڈاکٹر چارلس ٹینل، وہ کہتے ہیں کہ مستقبل میں اس راستے کو اپنانے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ ہم سب خدا تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں اور ہم یہ نہیں مان سکتے کہ خدا تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ ہم مذہب کے نام پر ایک دوسرے سے اس طرح لڑتے چلے جائیں
اس لیے میں امن کے اس پیغام کی پرزور تائید کرتا ہوں۔ احمدیوں کے بارے میں جس بات کو میں قابل قدر جانتا ہوں وہ یہ ہے کہ ان کے مذہب کی تعلیمات کا مرکز محبت سب کے لیے نفرت کی حصے نہیں ہے۔ میرے خیال میں یہ ایک عالمی نوعیت کا پیغام ہے۔ جس قدر مختلف مذاہب مل بیٹھ سکیں اتنا ہی بہتر ہے۔ بیرونس بیرج جو انگلستان کی پارلیمنٹ کی آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ آن انٹرنیشنل فریڈم آف ریلیجن کی چیئرپرسن ہیں، کہتی ہیں مجھے آل پارٹیز گروپ برائے مذہبی آزادی کی چیئرمین ہونے کا اعزاز حاصل ہے۔ میں جانتی ہوں کہ جماعت احمدیہ کمیونٹی کس طرح دوسروں کی فلاح و بہبود کے لیے خدمات کرتی چلی جا رہی ہے، اور یہ بات امام جماعت احمدیہ نے اپنی تقریر میں بھی کی۔ ہمیں بہت خوشی ہے کہ ہم احمدیہ کمیونٹی کے ساتھ ان کے کاموں میں تعاون کرتے ہیں، اور ہمیں اس بات پر بھی خوشی ہے کہ احمدیوں کو اس ملک میں مکمل آزادی حاصل ہے۔ پھر کے کارٹر جو انگلستان کی پارلیمنٹ کے آل پارٹی پارلیمنٹری گروپ آن انٹرنیشنل فریڈم آف ریلیجن کے ممبر ہیں، کہتے ہیں کہ امام جماعت احمدیہ نے جو کہا کہ تمام مذاہب میں بنیادی بات ایک ہی نظر آتی ہے، یعنی محبت، رواداری اور امن، در حقیقت میڈیا میں مذہب کو ایک ایسی چیز بنا کر پیش کیا گیا ہے جو انسانوں کو ایک دوسرے سے لڑانے کا جواز پیدا کر رہا ہے، لیکن جیسا کہ آج کی اس محفل میں ہم نے دیکھا، حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ پھر یہی جو چیف ربائی تھے ان کا دوبارہ خط ایک پیغام تھا کہ امام جماعت احمدیہ کا پیغام امن اور ایک دوسرے کو سمجھنے کے متعلق ہے، نیز یہ کہ دنیا کے تمام مذاہب کو ایک دوسرے سے تبادلہ خیالات کرنا چاہیے، کیونکہ ہم سب آدم کی نسل ہیں اور خدا تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ کہتے ہیں کہ ہمیں ایک دوسرے کے جذبات کا احترام کرنا چاہیے اور امن کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہیے، نہ یہ کہ ہم ایک دوسرے سے لڑنے لگ جائیں، بلکہ جس قدر ممکن ہو سکے ہمیں امن کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ چاہیے ان کو کہ اپنے ربائیاں یہ اسرائیل کی حکومت کو بھی اس بارے میں بتائیں، جیسے کہ پہلے میں نے کہا۔ پھر کونسلر ہیں ایک سنتوخ سنگھ صاحب، کہتے ہیں کہ میرا خیال ہے کہ امام جماعت احمدیہ یہ بات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ تمام مذاہب میں بہت ساری تعلیمات مشترک ہیں، تمام مذاہب عالم ہمیں انسانیت کا سبق سکھاتے ہیں، ہمیں مل جل کر کام کرنا چاہیے اور ایک دوسرے کا بھلا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ پھر ناروے سے ان کی ایک سیاسی پارٹی کرسچن ریپبلک بلی ٹینگر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ امام جماعت احمدیہ نے اپنے خطاب کے آخر میں ایک بہت ہی اہم پیغام دیا ہے کہ ہم سب مل کر امن کے قیام کے لیے کام کرنا چاہیے، اور میرا خیال ہے کہ یہی وہ امر ہے جس کی اس دنیا کو اس وقت سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ اس پیغام کی ہمیں ناروے میں بھی بہت ضرورت ہے۔ یونیورسٹی آف ایمسٹرڈم کے پروفیسر ڈاکٹر ٹی سونیئر نے کہا کہ امام جماعت احمدیہ نے بڑے باشکاف الفاظ میں یہ ثابت کیا ہے کہ اسلام اور قرآن کی تعلیمات تشدد کے بجائے امن کے قیام پر زور دیتی ہیں۔ پھر گریک آرتھوڈاکس پیٹریارک آف اینٹیوک تعلق رکھنے والے فادر ایتھلوائن نے کہا کہ میں نے احمدیہ مسلم جماعت کے مختلف فنکشن میں شمولیت کی ہے۔ امام جماعت کی شخصیت اور ان کے پیغام کو دل سے سراہتا ہوں۔ ہمیشہ کی طرح اس کانفرنس کی بہترین تقریر جماعت کے خلیفہ کی تھی۔ یقیناً مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا اکٹھا کر دینا اور ان سے ان کے مذہب کی بات سننا ایک بہت ہی جرأت مندانہ اور قابل قدر اقدام ہے، یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے۔ آئرلینڈ سے آئے ہوئے تھے صاحب، وہ کہتے ہیں کہ میں اس کانفرنس میں شامل ہوا اور یہاں جو پیغام مجھے ملا ہے اس نے مجھے ہلا کر رکھ دیا ہے۔ میں احمدیوں سے یہ کہوں گا کہ آج کل دنیا میں پبلسٹی کے بغیر اپنے پیغام کو پھیلانا بہت مشکل ہے۔ جماعت احمدیہ اس قدر کام کر رہی ہے، لیکن مجھے خوشی ہوگی اگر آپ لوگ اپنے کاموں کی تشہیر بہتر طور پر کر سکیں۔
کیونکہ آپ لوگوں کے بارے میں دنیا میں مٹھی بھر لوگ ہی معلومات رکھتے ہیں۔ جہانگیر سارو صاحب، جو یورپین کونسل آف ریلیجس لیڈرز سے تعلق رکھتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں مذہبی زرتشتی ہوں۔ میں اس تقریب سے بہت متاثر ہوا ہوں۔ سب مقررین نے بہت اچھی تقاریر کی، لیکن آخر میں امام جماعت کا خطاب تو بہت ہی بھرپور تھا۔ پھر رابن ہیسی، جو مذہبی تعلیمات کے استاد ہیں، کہتے ہیں کہ اس قدر روحانیت سے پوری یہ تقریب ہوگی مجھے نہیں معلوم تھا۔ میں نے بہت سارے مذاہب کے پیغامات سنے اور میں یقیناً گھر جا کر ان باتوں پر غور کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ امام جماعت احمدیہ کے لیکچر کا متن جلد شائع کیا جائے گا۔ پھر کینن ڈاکٹر کین، جن کا یہ بھی کسی کیتھیڈرل سے تعلق ہے ان کا، وہ کہتے ہیں کچھ عرصہ پہلے لوگ یہ سمجھنے لگے تھے کہ ہمیں مذہب کی ضرورت نہیں۔ میرا خیال ہے کہ یہ بات حتمی طور پر ثابت ہو چکی ہے کہ یہ بات سراسر بے بنیاد ہے۔ پھر بیلجیم کی یونیورسٹی انٹورپن سے ڈاکٹر لیڈیا نے کہا کہ دو ڈاکٹر شامل ہوئے تھے، دو پروفیسر، کہ ان دونوں نے کہا کہ اسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حقیقی تعلیمات کے حوالے سے امام جماعت احمدیہ کے خطاب سے وہ بے حد متاثر ہوئے ہیں۔ خطاب سننے کے بعد ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم یونیورسٹی میں اپنے طلباء کو قرآن کریم کا فلیمش ترجمہ دیں گے تاکہ وہ قرآن کریم کو پڑھ کر اسلام کی حقیقی تعلیمات جان سکیں۔ واپس جا کے ان کو وہاں ترجمہ دے دیا گیا، جو اپنی یونیورسٹی میں تقسیم بھی کر رہے ہیں۔ تو اس سے اللہ تعالیٰ کے فضل سے تبلیغ کے مزید راستے بھی کھلے ہیں۔ سینٹیاگو کتالروبیو صاحب اسپین سے آئے تھے اور میڈرڈ یونیورسٹی میں ریلیجن کے پروفیسر ہیں، کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ جماعت کے ساتھ ان کا قریبی تعلق ہے۔ برسل میں 2012 میں جو تقریب ہوئی تھی یورپین پارلیمنٹ میں، وہاں بھی آئے تھے، مجھے ملے تھے۔ کہتے ہیں اگر عالمی مذاہب کی اس کانفرنس کے متعلق اپنے خیالات اور جذبات کا اظہار کرنے لگوں تو اس کانفرنس کی اہمیت اور مسلم جماعت احمدیہ کے پیغام کی اہمیت کو بیان کرنے میں کئی صفحات بھر جائیں۔ دنیا کی تاریخ میں مختلف مذاہب تنازعات کا باعث رہے ہیں، حتیٰ کہ آج کے دور میں بھی مختلف ثقافتوں، مشرق و مغرب، اسلام اور عیسائیت، ترقی یافتہ اور ترقی پذیر ممالک کے مابین اختلاف موجود ہے۔ یہ اختلاف نفرت اور ظلم میں زیادتی کو ہوا دینے کے لیے بطور بہانہ پیش کیا جا سکتا ہے، لیکن احمدیہ مسلم جماعت کا نعرہ محبت سب کے لیے، نفرت کی حصے نہیں، کہ تمام مذاہب کا خلاصہ ہے۔ یہ نعرہ دنیا کے تمام مذاہب اور تمام لوگوں کو ان کے عقائد، حالات اور افکار سے بالا ہو کر یکجا کر دیتا ہے۔ ایک ایسے وقت میں جب مسلمانوں کا ایک خاصا طبقہ لڑائی، نفرت، ظلم، دوسروں کی اور اپنی زندگی کو خطرے میں ڈالنے اور اپنے ہی لوگوں پر حملہ کرنے کی حمایت کر رہا ہے، جماعت احمدیہ کا کردار انتہائی اہمیت کا حامل ہے۔ اس لیے اس قسم کی تقریبات کو عالمی سطح پر مذہبی اور نظریاتی کمیونٹیز میں بھرپور پذیرائی ملنی چاہیے۔ میگل گارسیا، یہ پیڈرو باس کے ہیں مرد ہیں، شامل ہوئے تھے یہ کانفرنس میں۔ یہ میئر بھی رہ چکے ہیں اور انہوں نے اپنے دور میں اس وقت چرچ کی مخالفت کے باوجود 1980 میں مسلم بشارت بنانے کی اجازت بھی دی تھی۔ مسلم بشارت کے افتتاح کے موقع پر حضرت خلیفۃ مسیح رابع کو ملے تھے۔ انہوں نے ان کو ایک فریم تحفہ دیا جس پہ کلمہ لکھا ہوا تھا، وہ انہوں نے اپنے دفتر میں بھی لگایا ہوا ہے۔ کافی متاثر ہیں جماعت سے۔ یہ کہتے ہیں کہ مسلم جماعت کی احمدیہ کی طرف سے مختلف مذاہب سے تعلق رکھنے والے وفود، ممبرز آف پارلیمنٹ، سیاسی شخصیات، تعلیم دان اور مختلف انسانی ہمدردی سے تعلق رکھنے والے اداروں کے نمائندگان کو لندن میں جمع کیا گیا تاکہ وہ اتحاد اور امن کے قیام کے لیے ڈائیلاگ کی ضرورت پر غور کریں۔ یہ انتہائی مثبت قدم تھا۔
میں جماعت احمدیہ کو اس تقریب کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میری خواہش ہے کہ یہ جماعت اپنے مقاصد کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے۔ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ مجھے جماعت احمدیہ کے تیسرے خلیفہ کے ساتھ حیدرآباد میں مسجد بشارت قصہ کے بنیاد کے موقع پر 1981 میں ملنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ اس کے بعد چوتھے خلیفہ کے ساتھ اسی مسجد کے افتتاح کے موقع پر 1982 میں ملنے کی سعادت حاصل ہوئی، اور اب اس کانفرنس کے ذریعے مجھے جماعت احمدیہ کے 5ویں خلیفہ کے ساتھ ملنے کی بھی سعادت مل گئی۔ میں مرزا مسرور احمد صاحب کے الفاظ سے بہت محظوظ ہوا ہوں۔ انہوں نے جنگ و جدل سے آزاد ایک پرامن معاشرے کے قیام کے حوالے سے بات کی ہے، اور ان حکومتوں کی مذمت کی ہے جو دفاع کے نام پر اسلحے کو انسانیت پر ترجیح دیتی ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ مرزا مسرور احمد نے ایک ایسے معاشرے کے قیام کے لیے جس کی بنیاد انصاف اور باہمی عزت و احترام پر ہو، مختلف مذاہب کے لوگوں کو ایک جگہ اکٹھا کرنے کی دعوت دی ہے۔ ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جو تضادات سے بھری پڑی ہے۔ بعض ممالک ترقی کی انتہا کو چھو گئے ہیں، جبکہ لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد بھوک اور افلاس کی وجہ سے مر رہی ہے۔ ایک طرف ہم لاکھوں ٹن خوراک سمندر میں پھینک دیتے ہیں، اور دوسری طرف کروڑوں لوگ ایسے ہیں جن کو کھانے کے لیے انتہائی مشکل کے ساتھ کچھ ملتا ہے۔ ایک طرف کروڑ پتی افراد کی تعداد میں اضافہ ہوا ہے، تو دوسری طرف معاشرے کے بعض طبقے انتہائی غریب ہو گئے ہیں۔ ایک ایسی دنیا کے قیام کی ضرورت ہوگی جو جنگ کو ترک کر دے اور امن کی خواہاں ہو، جو سب کو ساتھ لے کر ایک مشترکہ طور پر ترقی کرے، جو ناانصافی کے خلاف کھڑی ہو جائے اور معاشرتی انصاف کو فروغ دے۔ تو بہرحال یہ چند تبصرے تھے جو میں نے پیش کیے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ دنیا اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرے، اسے پہچانے، اور خدا کو پہچاننے سے ہی اس تباہی سے بچ سکتے ہیں جو ہمارے سامنے کھڑی ہے، جس کی وارننگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے کلام میں، اپنی تحریرات میں بارہا دی ہے۔ اس کے علاوہ آج پھر میں پاکستان کے حالات کے بارے میں بھی دعا کے لیے کہنا چاہتا ہوں۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ شرپسند لوگوں سے اس ملک کو بچائے، احمدیوں کو بھی محفوظ رکھے، اور ان سب لوگوں کو محفوظ رکھے جو امن کے خواہاں ہیں اور اس فتنہ و فساد سے بچنا چاہتے ہیں اور اس کا حصہ نہیں۔ اسی طرح سیریا کے حالات کے بارے میں بھی دعا کریں، اللہ تعالیٰ وہاں بھی احمدیوں کو محفوظ رکھے۔ بڑی گزشتہ دنوں پھر ایک احمدی کو گرفتار کر لیا گیا تھا بلا وجہ۔ اللہ تعالیٰ سب احمدیوں کی حفاظت فرمائے، اور عمومی طور پر دنیا کے لیے بھی دعا کریں۔ جو حالات اب پیدا ہو رہے ہیں، یہ لگتا ہے کہ جنگ کی طرف بڑی تیزی سے بڑھ رہے ہیں۔ بعض بڑی حکومتیں اس بات کو سمجھ نہیں رہیں کہ اگر جنگ ہوتی ہے تو کیا خوفناک صورتحال پیدا ہونے والی ہے۔ دنیا بالکل تباہی کے کنارے پہ کھڑی ہے۔ ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے بہت زیادہ دعائیں کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون
اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.